ملک کے تنخواہ دار طبقے نے گزشتہ مالی سال کے دوران سب سے زیادہ انکم ٹیکس جمع کرایا۔ ذرائع کے مطابق تنخواہ دار طبقے نے 545 ارب روپے کا ریکارڈ انکم ٹیکس جمع کرایا۔ تنخواہ دار طبقے نے تمام شعبوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ حصہ ڈالا۔ برآمد کنندگان نے صرف 180 ارب روپے اور تاجروں نے 62 ارب روپے کی ادائیگی کی۔ مالی سال 2023-24 میں تنخواہ دار طبقے نے 367 ارب روپے ٹیکس ادا کیا تھا اور گزشتہ مالی سال کے دوران بھی سب سے زیادہ انکم ٹیکس ادا کرنے والوں میں تنخواہ دار طبقہ شامل ہے۔ تنخواہ دار طبقے نے 545 ارب روپے کا ریکارڈ انکم ٹیکس جمع کرایا ہے۔ اس کے مقابلے میں برآمد کنندگان نے صرف 180 ارب روپے اور تاجروں نے 62 ارب روپے کی ادائیگی کی ہے۔ حکومت کی جانب سے تاجروں سے ٹیکس وصولی کے حوالے سے مختلف اسکیمیں بھی لانچ کی گئیں جن کی خاطر خواہ کامیابی دیکھنے میں نہیں آئی۔ سانحہ سواد سے متعلق پشاور ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ سانحے کے بعد کیا اقدامات اٹھائے گئے۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ واقعے کے روز ہیلی کاپٹر اڑان بھر سکتا تھا۔ سانحہ سواد سے متعلق پشاور ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، شاہد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد، بتائیے گا کیا کارروائی ہوئی سماعت کے دوران؟ سانحہ سواد سے متعلق چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اور جسٹس فہیم ولی نے جو ہے نے سماعت کی، اور سماعت کے دوران درخواست کی جو وکیل ہے انہوں نے بتایا طور پر کہا ہے کہ سول ایویشن کی ہمارے پاس رپورٹ موجود ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن جو ہے ہیلی کاپٹر اڑان بھر سکتا تھا۔ اب یہ پوچھا جائے کہ اس وقت ہیلی کاپٹر کیوں نہیں بھجوایا گیا۔ دوسری بات یہ انہوں نے بتائی ہے کہ اس وقت سی ایم خیبر پختونخوا کے اختیار میں 2 ہیلی کاپٹرز ہیں اور ان دونوں ہیلی کاپٹر موجود تھے لیکن ان کو نہیں بھجوایا گیا۔ سماعت کے دوران جو پروونشل انسپیکشن ٹیم کے جو چیئرمین ہیں خیام حسن، وہ پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جب چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کی انکوائری کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں، سواد کے سانحے جیسے ہی ہوا اور سی ایم نے انکوائری کنسٹیٹیوٹ کی ہے تو اس کے بعد سے اس کی انکوائری کی جا رہی ہے۔ ہمیں 7 دن کا وقت دیا گیا ہے، 4 دن گزر گئے، مزید 3 دن رہتے ہیں۔ اس 3 دنوں میں ہم نے پوری انکوائری مرتب کر کے سبمٹ کروا لی ہے، جس پر چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ان کو کہا کہ انکوائری فیئر ہونی چاہیے، غیر جانبدار ہونی چاہیے، انسانی قیمتوں انسانی ٹھیک ہے، انسانی جانوں کو محفوظ بنایا جانا چاہیے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے شاہد خان۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مسلسل چوتھے روز تیزی کا رجحان ہے۔ آج 100 انڈیکس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ 1,31,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد بھی عبور کر لی۔ 100 انڈیکس میں 341 پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے اور انڈیکس 1,30,685 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ٹریڈنگ کے دوران سرمایہ کار خاصے سرگرم ہیں اور حصص کی خرید و فروخت کا کام جاری ہے۔ اس پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مسلسل چوتھے روز تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 100 انڈیکس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ 1,31,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد بھی عبور کر لی۔ 100 انڈیکس میں 341 پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے اور انڈیکس اس وقت 1,30,685 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ملک کے تنخواہ دار طبقے نے گزشتہ مالی سال کے دوران سب سے زیادہ انکم ٹیکس جمع کرایا۔ ذرائع کے مطابق تنخواہ دار طبقے نے 545 ارب روپے کا ریکارڈ انکم ٹیکس جمع کرایا۔ تنخواہ دار طبقے نے تمام شعبوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ حصہ ڈالا۔ برآمد کنندگان نے صرف 180 ارب روپے اور تاجروں نے 62 ارب روپے کی ادائیگی کی۔ مالی سال 2023-24 میں تنخواہ دار طبقے نے 367 ارب روپے ٹیکس ادا کیا تھا اور گزشتہ مالی سال کے دوران بھی سب سے زیادہ انکم ٹیکس ادا کرنے والوں میں تنخواہ دار طبقہ شامل ہے۔ تنخواہ دار طبقے نے 545 ارب روپے کا ریکارڈ انکم ٹیکس جمع کرایا ہے۔ اس کے مقابلے میں برآمد کنندگان نے صرف 180 ارب روپے اور تاجروں نے 62 ارب روپے کی ادائیگی کی ہے۔ حکومت کی جانب سے تاجروں سے ٹیکس وصولی کے حوالے سے مختلف اسکیمیں بھی لانچ کی گئیں جن کی خاطر خواہ کامیابی دیکھنے میں نہیں آئی۔